السلام علیکم۔ لبنان میں خوفناک دھماکہ، یہ حملہ ہے یا حادثہ؟ اسرائیل جو ہے اس میں ملوث ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ کیا دال میں کچھ کالا ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کل لبنان کے اندر سے قیامت صغریٰ آ کے گزر گئی بیروت کے اندر۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والی دو انتہائی طاقتور دھماکوں نے پورے لبنان کو ہلا کر رکھ دیا۔ دھماکے میں اب تک سینکڑوں افراد جو ہے ان کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے اور 100 کے قریب ہلاک بھی ہو چکے ہیں، اور خدشہ ہے کہ ہلاکتوں میں بڑی تیزی سے تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے۔ دھماکے اتنے شدید تھے کہ 24 کلومیٹر دور تک عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، اور 250 کلومیٹر دور سائپرس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ دھماکوں سے اٹھنے والا دھواں دمشق تک پہنچ گیا۔ اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ جو پاکستان کونسلیٹ ہے اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کا فارن آفس جو ہے اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا رہا۔ رپورٹس کے مطابق دھماکوں کے بعد ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایسے الارمز بجنے لگے جیسے جنگ کے وقت بجتے ہیں۔ بیروت کے اسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں، جو کہ پہلے ہی بھرے ہوئے تھے۔ کووڈ-19 کے پیشنٹس انہوں نے اسپتالوں کو چوک کیا ہوا تھا، اوپر سے یہ لوڈ آ گیا۔ ہر طرف ہلاک اور زخمی ہونے والے موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ ملبوں میں دبے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں زخمیوں کو اسپتالوں سے باہر کھلی جگہوں پہ لٹا کر طبی امداد مہیا کی جا رہی ہے۔ اور دھماکوں سے بیروت کے 3 ہسپتال تباہ ہو گئے، ایک کو شدید نقصان پہنچا۔ بیروت کا صحت کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے اس قدر شدید تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ایٹامک بم جو ہے وہ چل گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے افراد میں لیبنان کے خطیب پارٹی کے سیکرٹری جنرل نظر النجارائن بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ اس کے سبب اموات کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ بیروت دھماکے سے 2 سے 2.5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس قدر تباہی ہوئی ہے کہ نقصان کا اندازہ 3 سے 5 بلین ڈالر سے قریب بتایا جا رہا ہے۔ یہ دھماکے ہوئے کیوں؟ کس نے کی اور کروائے؟ اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی دعویٰ تو سامنے نہیں آیا، لیکن امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو حملہ قرار دے دیا، اور لیبنان کے پرائم منسٹر حسن دیاب نے کہا ہے کہ ایک گودام میں رکھے ہوئے 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا، جس کا استعمال عام طور پہ فصلوں میں ہوتا ہے، اور کہا یہ بات ناقابل قبول ہے کہ احتیاطی اقدامات کے بغیر اتنے ٹن امونیم نائٹریٹ 6 سالوں سے ایک گودام میں پڑا ہوا تھا۔ لیبنیز پرائم منسٹر نے کہا کہ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے اس واقعے کے ذمہ دار کا پتہ نہ چل جائے، تاکہ اس کا محاسبہ کیا جائے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لیکن امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے لیبنیز پرائم منسٹر کے بیان کے برخلاف کہا۔ انہوں نے کہا لکس لائک اے ٹیریبل اٹیک۔ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا میں نے جنرل سے بات کی، دھماکوں سے زیادہ حملہ لگتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا انہیں یہ کوئی حملہ تھا اور لگتا ہے کسی قسم کا بم استعمال ہوا۔ جبکہ دوسری طرف CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ افیشلز نے صدر ٹرمپ کے پہلے دیے گئے بیان سے انحراف کرتے ہوئے کہا اس بات کا کوئی اشارہ نہیں بیروت کے دھماکے کسی حملے کا نتیجہ تھے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ دھماکے کیوں اس کے بارے میں اتنی جلدی کچھ نہیں کہا جا سکتا، قبل از وقت ہے۔ لیبنان پر اسرائیل نے کچھ سال پہلے جنگ مسلط کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیل کو وضاحت کرنا پڑی کہ ان دھماکوں سے اسرائیل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ کسی طرف سے بھی ابھی تک اسرائیل پر حملوں کا الزام نہیں لگایا گیا، لیکن پہلے ہی اسرائیل کے ایک سرکاری عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل کا اس دھماکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسرائیل کے وزیر خارجہ اسرائیلی ٹیلی ویژن پہ کہہ گئے کہ زیادہ امکان ہے کہ بیروت میں دھماکہ کسی حادثے کی وجہ سے ہوا۔ لیکن دھماکوں کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس نے حزب اللہ کی طرف سے اسرائیلی سرحدوں میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی، اور اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے شامی فوج کی انسٹالیشنز کو بھی نشانہ بنایا، جس کے بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو شام میں اسرائیلی حملے پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ہونے والے کسی بھی خطرے کا سخت جواب دیا جائے گا، اور نیتن یاہو نے سینٹرل اسرائیل کے ایک فوجی اڈے میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اپنے دفاع کے لیے جو کچھ بن پڑا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بیروت میں یہ دھماکے ایسے وقت میں ہوئے جب ملک کے سابق صدر رفیق حریری کے قتل کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ٹریبونل کی طرف سے جمعے کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ سابق صدر حریری 2005 میں ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے، اور اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پہ نہیں تھے بلکہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ رفیق حریری کی ہلاکت کے بعد اس وقت کی حکومت کے خلاف زبردست مظاہرے ہوئے، اور الزام سرحد پار ہمسایوں پہ لگایا گیا۔ 2 ہفتے کے اندر اندر حکومت مستعفی ہو گئی۔ شام نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا تھا، اور اقوام متحدہ نے خصوصی 2007 میں ٹریبونل تشکیل دی، اور حزب اللہ کے 4 اراکین پہ قتل، دہشت گردی اور شدت پسندی کی فرد جرم عائد کی گئی۔ حزب اللہ نے اس مقدمے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ سیاسی طور پہ غیر جانبدار
نہیں۔ موجودہ دھماکوں کے نتیجے میں کیا حالات بنتے ہیں، اس حوالے سے ابھی تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس نے لکھا ہے کہ بیروت میں ہونے والے دھماکوں کی شاک ویوز حزب اللہ کو کافی عرصے تک محسوس ہوتی رہیں گی، اور اتنے بڑے نقصان کے بعد یہ بحث چھڑ جائے گی کہ آبادی کے بیچ میں ہتھیاروں کا ذخیرہ کیوں کیا جاتا ہے، اور لیبنان کی بڑی بندرگاہ اس وقت بند ہوئی جب لیبنان کو ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے۔ اب اسرائیلی اخبار میں ایسے تجزیے اس وقت آنا کہ جب لیبنان شدید صدمے میں ہے، حیران کن ضرور ہے۔ یعنی اب لگتا ہی ہے کہ سارے کا سارا مدعا حزب اللہ پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور لیبنان کی بات کی جائے تو لیبنان شدید اقتصادی بحران سے دوچار ہے اور آدھی سے زیادہ آبادی غربت کا شکار ہے، اور وبا نے صورتحال مزید بگاڑ دی بھی ہے۔ لیبنان میں اس وقت سیاسی کشیدگی بھی عروج پہ ہے، حکومت کے خلاف سڑکوں پہ زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں، عوام موجودہ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے حکومتی فیصلوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ 1990 تک جاری رہنے والے 1975 سے خانہ جنگی جو ہے، اس کے بعد لیبنان میں آنے والا یہ بدترین معاشی بحران قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیبنان کی حکومت سرحد پر اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی سے بھی نمٹ رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جو کہ ٹیکنیکلی لیبنان کی حالت جنگ میں ہے، نہ صرف یہ کہا گیا کہ اس کا بیروت دھماکوں سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ہیومنٹیرین ایڈ کی بھی اسرائیل نے پیشکش کی، اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے کہا، انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل سے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے میڈیز کے نمائندے سے رابطہ کرے تاکہ واضح کیا جا سکے کہ اسرائیل کیسے لیبنان کی مدد کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ اسرائیل نے بیروت کو میڈیکل اور انسانی امداد کی پیشکش کی ہے۔ بیروت میں دھماکوں کی ٹائمنگ اہمیت اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اسرائیل میں نیتن یاہو کو شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ تقریباً ایک دہائی سے زائد فلسطینیوں پر مسلط وزیر اعظم نیتن یاہو کی پاؤں خود اپنے ملک میں اکھڑنے لگے ہیں اور ان کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی شہری انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو کرائم منسٹر قرار دیا، اور مظاہرین جو ہیں ان کو گالم گلوچ کرتے نظر آتے ہیں کہ کرپشن کے الزام کے تحت تفتیش کا سامنا کرنے والے نیتن یاہو جب تک مستعفی نہیں ہوتے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ استعفے کا مطالبہ کرنے پہ پولیس مظاہرین کو تشدد کا نشانہ تو بنا رہی ہے، لیکن اس پر احتجاج اتنے ہی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بیروت میں ہونے والے دھماکوں کی کیا وجوہات سامنے آتی ہیں، تحقیقات میں کیا سامنے آتا ہے، یہ خطے کے امن کے لوگوں کے لیے بہت ہی فیصلہ کن بات ہوگی۔ پوری دنیا سے بیروت کے دھماکوں پہ دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا، دھماکے میں قیمتی جانیں ضائع اور ہزاروں افراد زخمی ہوئے، مشکل گھڑی میں ہم لیبنانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکی کی ہیومنٹیرین ریلیف فاؤنڈیشن اور امدادی کاموں میں وہ شامل ہو چکی ہے، بچ جانے والے لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہے۔ ٹرکی نے فیلڈ ہاسپٹل بنانے کی بھی پیشکش کر دی۔ لیبنان میں اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے، اسے دنیا بھر سے امداد کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک معاشی طور پہ پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ از دیر اے کانسپریسی تھیوری، یا واقعی یہ کوئی حادثہ ہے؟ یہ بھی پتہ چل جائے گا، اور جیسے ہی مجھے پتہ چلتا ہے میں آپ تک لے کے آؤں گا۔ لیکن آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کامنٹ سے مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، خاص طور اگر آپ لیبنان یا اس کے قریب کہیں رہتے ہیں اور آپ کو ایسے شواہد ہوں آپ کے پاس جو ہمارے تک ابھی تک نہ پہنچے ہوں۔ ڈو شیئر دیم ود اس۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔